अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है जीवन साथी, यानी हम सफ़र, मियाँ बीवी। दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता पायदार भी है और कमज़ोर भी। बाकी रिश्ते तो चलते रहते हैं, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में मद्दोजज़र आते रहते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता कुर्बानी और समझौते का मुतकाज़ी। कहते हैं एक अच्छे शौहर और अच्छी बीवी का अच्छा सामे होना बहुत ज़रूरी है, यानी एक दूसरे की बात को गौर से, दिलचस्पी से, तवज्जो से और पसंदीदगी से सुनना। अच्छे मियाँ बीवी एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरे करते हैं और ज़िंदगी के सफ़र को आसान बनाने की कोशिश मिलजुल कर करते हैं। मेरे उस्ताद रईस अमरोही की किताब नफ्सियात माबादुल नफ्सियात में वो लिखते हैं कि मियाँ बीवी के मिजाज में हम आहंगी होती है तो उनकी शक्लें आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखा आपने, कुछ देखा आपने, समझ आया आपको? जबकि मनफी सोच के हामिल मियाँ बीवी के बारे में अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आए दिन बल्कि हर वक्त एक दूसरे से उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बदमज़गी पैदा करती है घर में। और देखिए, जब घर में बदमज़गी होती है वहाँ बरकत नहीं होती, वहाँ उनके बच्चों की और खुद उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती। सेहत अच्छी रहती है खुश रहने से, हंसने से, मुस्कुराने से। मेरे मामू फ़ौज में थे और फ़ौज के बाद जब रिटायर्ड लाइफ में आए, मैंने अक्सर उनको देखा, वो हंसते रहती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा, मामू आप क्यों हंसते हैं? कहने लगे, जब तुम मेरी उम्र को आओगे या मैट्रिक या इंटर कर लोगे, कॉलेज लाइफ में आओगे, शायद तुम्हें उस वक्त पता चलेगा कि हंसना क्यों ज़रूरी है। वो कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी में इतने दुख, परेशानियां और मसाइल हैं कि बहुत से लोग तो वक्त से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि दुख सहने से, खामोश रहने से, उदास रहने से, गमज़दा रहने से, फिक्रमंद रहने से मालूम नहीं उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले लेती है और वही फिर उनको कब्र तक ले जाती है। इसलिए दुनिया में आए हो, मुश्किलें तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, दुख तो आएंगे, मुकाबला करो, हंसकर मुकाबला करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ लिख दी है कि आपके साथ ये होना है, तो फिर क्या डरना। एक वक्त था कि जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का इंतखाब करते थे। आज वो वक्त नहीं। आज बच्चे कहते हैं, आप क्या जानते, आप तो पुराने लोग, ये नया दौर है, नया ज़माना है। इसलिए वो अपने जीवन साथी का इंतखाब खुद करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। निस्फ सदी पहले लोग बहुत सादा हुआ करते थे, ना उस वक्त मिलावट होती थी, ना बनावट होती थी, ना दिखावा। आप हैरान होंगे, शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन ये सच है। 1 रुपए का 12 किलो आटा मैंने खुद बाजार में ठेलों पर बिकते देखा है। 1 आने का अंडा, 2 आने का दूध मेरे वालिद साहब मुझे ले जाया करते थे। हलवाई की दुकान पर बड़े बड़े कढ़ाव होते थे, वो 4 आने का दूध लेते थे। इतने बड़े बड़े प्याले होते थे, 1 प्याला वो खुद लेते थे, 1 प्याला मुझे देते थे। उसमें 2 आने की जलेबी, आधी जलेबी अपने प्याले में डालते थे, आधी जलेबी मेरे प्याले में। आप यकीन करें कि वो मुझसे पी नहीं जाती थी,
کھائی نہیں جاتی تھی. آج کل ایسا نہیں ہے. آج کل 210 روپے کلو دودھ ہے کچا. ہر چیز مہنگی بھی ہے اور بدل بھی گئی ہے. شاید دیہاتوں میں گاؤں میں اصلی چیزیں ملتی ہوں گی لیکن شہروں میں تو نہیں. کراچی میں تو نہیں ہے. کم از کم کراچی ایک پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی صنعتی شہر ہے لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی مشین بن گئے. پڑوسیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے برابر میں کون رہتا ہے. صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں. نہ ان کو گھومنے جانے کا شوق ہے نہ پارک میں جانے کا شوق ہے نہ ایکسرسائز کرنے کا شوق ہے. اور کیسے ایکسرسائز کریں گے؟ تھک جاتے ہیں. سارا دن دفتر میں معلوم نہیں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ ان کا پڑتا ہے. بہت سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے. گھر میں آتے ہیں تو بیوی نے 10 اس کے لیے کام رکھے ہوتے ہیں. یہ لے آئیے وہ لے آئیے یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے. اور کبھی اگر شوہر نہ کرے آپ کرتے کیا ہو؟ میں سارا دن گھر میں صفائی کرتی ہوں کپڑے دھوتی ہوں تمہارے بچوں کا خیال رکھتی ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ اب کون سمجھائے کہ دفتر میں کیسے کیسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے. کیسے کیسے لوگ ان کو باتیں سنا جاتے ہیں. باس کبھی غلطی خود کرتا ہے سزا ان کو ملتی ہے غصہ ان پر اترتا ہے. لیکن جیون ساتھی یعنی ان کی بیوی اسے کیا پتا؟ اسے تو بس یہ پتا ہے کہ میرا شوہر گھر آتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتا ہے اور سو جاتا ہے. کیوں نہ سوئے؟ بہرحال میں چونکہ ایک صحافی ہوں اخبار پڑھنا ٹی وی دیکھنا میرا معمول ہے. یقین کریں آج سے 40-50 سال پہلے جو حالات ہمارے سامنے ہوتے تھے وہ آج نہیں. بہت بدل گیا ہے. وقت بہت بدل گیا. لوگ بدل گئے. دوستو ایک زمانہ تھا کہ جب عرب خواتین خصوصاً سعودی عرب کی خواتین بغیر محرم کے باہر نہیں نکلتی تھیں. بغیر محرم کے شاپنگ نہیں کرتی تھیں. بغیر محرم کے کہیں آ جا نہیں سکتی تھیں. لیکن ایک اخباری اطلاع کے مطابق آج کل سعودی خواتین میں شعور آ گیا ہے. اور وہ شعور کس نے دیا ہے؟ وہ شعور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دیا ہے. محمد بن سلمان سعودی عرب کو بدل رہے. آج سعودی خواتین بازار جاتی ہیں شاپنگ کرتی ہیں اور آپ تعجب کریں گے کہ سعودی خواتین میں غیر ملکیوں سے شادی کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے. روزنامہ مکہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی خواتین سے شادی کرنے والے مردوں میں یمنی مصری کویتی قطری اور کچھ پاکستانی شامل ہیں. انگریزی اخبار سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عورتیں دولت مند کے بجائے ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں جو ان کا خیال رکھیں ان کے لاڈ اٹھائیں ان کے نخرے اٹھائیں ان کی بات مانیں اور ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں. رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سعودی عورتوں کی سوچ اور مزاج بدل رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی خواتین کے حقوق اور حقوق کا احترام کرتے ہوئے بہت سے اقدامات کیے ہیں. بہت سی پابندیاں ختم کی ہیں اور سعودی خواتین کو بہت سے حقوق دیے ہیں بہت سی سہولتیں دی ہیں. آج کی سعودی عورت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. وہ دفتر میں کام کر رہی ہے دفتر کے معاملات کو دیکھ رہی ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے. 2018 میں پہلی بار خواتین کو بطور تماشائی فٹ بال کا میچ دیکھنے کی اجازت ملی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جب خواتین کو اجازت ملی تھی تو اسٹیڈیم کے باہر خواتین کا ایک ہجوم تھا کہ جس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بلائی گئی تھی. 2019 میں سعودی خواتین نے اپنی فٹ بال کی ٹیم بنائی. سعودی عرب بدل رہا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں. سعودی عرب ترقی کر رہا ہے ہر شعبے میں. پہلے جو سعودی عرب ریگستان ہوتا تھا
آج نخلستان بن رہا ہے، وہاں کھیتی باڑی ہو رہی ہے، کارخانے لگ رہے ہیں، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، اور ان فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں خواتین برابر کے حصے دار ہیں. وہ دفتروں میں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، کام لیتی ہیں. دوستوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آیا تھا، جس میں سرکاری اداروں کے لوگ تھے، بزنس مین تھے. انہی میں البیک کے CEO بھی تھے. انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان میں البیک کی برانچ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کراچی، اسلام آباد اور لاہور میں البیک کی برانچ کھولیں. اور میں نے، بلکہ میرے چروٹے نے خبر دی ہے کہ انگلش بوٹ ہاؤس کے مالک کامل میاں اور انگلش بسکٹ کے مالک خاور بٹ صاحب، ان کا ادارہ، ان کے ادارے کے لوگ بھی سعودی عرب میں اپنے ادارے کی برانچ کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دیکھیں وہ کب اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن سنا ہے کہ مستقبل قریب میں سعودی عرب کے کچھ ادارے پاکستان آئیں گے اور کچھ پاکستانی ادارے سعودی عرب جائیں گے. دوستو یہاں ایک افسوسناک خبر بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سعودی عرب کے شہزادے سلطان بن محمد بن عبدالعزیز ال سعود کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند کرے. ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.